چاند پر حکومت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے بالخصوص ابو جہل نے ایک مرتبہ حضور سے کہا کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو آسمان پر جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ آپ نے فرمایا لو یہ بھی کر کے دکھاتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے چاند کی طرف اپنی انگلی مبارک سے اشارہ فرمایا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ابو جہل حیران ہو گیا مگر بے ایمان مانا پھر بھی نہیں اور حضور کو جادوگر ہی کہتا رہا۔ حجت اللہ صفحہ نمبر 394 بخاری شریف 271۔ سورج پر حکومت۔ ایک روز مقام صحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر ادا کی، پھر حضرت علی کو کسی کام کے لیے روانہ فرمایا۔ حضرت علی کے واپس آنے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر بھی ادا فرما لی، اور جب حضرت علی واپس آئے تو ان کی آغوش میں اپنا سر انور رکھ کر حضور سو گئے۔ حضرت علی نے ابھی تک نماز عصر ادا نہ کی تھی، ادھر سورج کو دیکھا تو غروب ہونے والا تھا۔ حضرت علی سوچنے لگ گئے کہ ادھر رسول خدا آرام فرما ہے اور ادھر نماز خدا کا وقت ہو رہا ہے۔ رسول اللہ کی استراحت کا خیال رکھوں تو نماز جاتی ہے، اور نماز کا خیال کروں تو رسول خدا کی استراحت میں خلل واقع ہوتا ہے۔ آخر مولا علی شیر خدا نے فیصلہ کیا کہ نماز کو قضا ہونے دو مگر حضور کی نیند مبارک میں خلل نہ آئے۔ چنانچہ سورج ڈوب گیا اور عصر کا وقت جاتا رہا، اور جب حضور اٹھے اور حضرت علی کو مغموم دیکھ کر وجہ دریافت کی تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی استراحت کے پیش نظر ابھی تک نماز عصر نہیں پڑھی اور سورج غروب ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا تو غم کس بات کا، لو ابھی سورج واپس آتا ہے اور پھر اسی مقام پر آ کر رکتا ہے جہاں وقت عصر ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے دعا فرمائی تو غروب شدہ سورج پھر نکلا اور اپنے الٹے قدم اسی جگہ آ کر ٹھہر گیا جہاں عصر کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت علی نے اٹھ کر عصر کی نماز پڑھی تو سورج غروب ہو گیا۔ حجت اللہ العالمین صفحہ 398۔ چاند اور سورج پر بھی اور آپ کائنات کے ہر ذرہ کے حاکم ہیں۔ آپ جیسا نہ کوئی ہوا، نہ ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔